مسیحا کا انتظار نہ کریں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور جادوئی چھڑی سے ملک کو تنزلی کی عمیق پاتال سے نکال کر ترقی کی رفتوں سے روشناس کرا دے گا۔ اس انداز فکر کے پیچھے 3 محرکات کار فرما ہیں۔ اول، ہم چاہتے ہیں ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، بس کام خود بخود ہو جائے۔ دوم، اپنے آپ کو نہ بدلنا پڑے، ملک بدل جائے۔ اور سوم، نظام پہ بھروسہ کی بجائے فرد پہ انحصار کیا جائے۔ یہ خام خیالی، تساہل اور جاہلیت ہمارے زود افزوں زوال و تنزلی کا باعث ہے۔ خود پرست، شاطر اور خود غرض نما اشخاص اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، جھوٹے خواب اور فریبی نعرے لگا کر چونا لگاتے رہتے ہیں اور سالہ سال ببنگ دہول استحصال کرتے ہیں، مگر بجال ہے معصوم عوام کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اترنے دیں اور ان کو آگے بڑھنے دیں۔ رہنما تو وہ ہوتا ہے جو لیڈر بن جاتا ہے تو دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہاں تو رنگ ڈھنگ و آہنگ یہ ہے کہ خود صدا اقتدار سے چپکے رہتے ہیں یا چپکنے کی راہ تکتے رہتے ہیں۔ یہ زبان زد عام ہے کہ سنڈا آرڈن سے ہی کچھ سبق سیکھ لیا جائے۔ اس خاتون درویش نے جس بے نیازی اور آسانی سے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے وہ ہمارے لیے اہم سبق ہے، اور انہوں نے 2 جملوں میں اتنے بڑے فیصلے کو اتنی آسانی سے کرنے کی وجہ بیان کر دی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کام کیا لیتا ہے، یعنی محنت و قربانی، اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاس اب اتنی چاہ اور توانائی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ بس یہ اتنا ہی آسان ہے۔ دراصل اس میں نہ تو حوث اقتدار تھی، نہ دماغ میں خناس کے بس وہی ایک رہنما ہے جو اپنے سیاسی جماعت کو چلائے گی اور ملک کو بچائے گی۔ اس لیے مضبوط سیاسی حیثیت ہونے کے باوجود اندر کی آواز پر لبیک کہا اور عالم جوانی میں ہی کرسی اقتدار کو بلا جھجک خیر بات کہہ دیا۔ ہم ایسے بے نیاز اور اہل رہنماؤں سے کیوں محروم ہیں؟ اس کی سب سے نمایاں وجہ یہ ہے کہ ایک تو خود عوام کی بہت بڑی تعداد بدعنوانی اور ناخواندگی میں ڈوبی ہوئی ہے، اپنے ننھے نکے مفادات کی لمبی ناک سے آگے ان کی سوچ جاتی نہیں، لہٰذا یہ ایسے لیڈروں کا چناؤ کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے جو ان کے اور ریاست کے لیے تن من دھن وارنے کی سوچ و صلاحیت رکھتے ہوں۔ نتیجہ ظاہر ہے، اس کا بھرپور فائدہ طاقتور اشرافیہ اٹھاتی رہی اور مل جل کر اپنے میں سے ہی حکمران لگاتی رہی اور لگا رہی ہے۔ مایوسی گناہ ہے، مگر حقیقت کو آنکھیں کھول کر دیکھنا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبرد اسماع ہونا فضیلت ہے، فرض ہے۔ یہ فضیلت اپنانی ہوگی، یہ فرض نبھانا ہوگا۔ ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا، مگر اس سے پہلے ہر شہری کو اپنے کردار کی تعمیر کرنا ہوگی۔ ہم رہنماؤں سے دور اندیشی، بلند کردار اور درد دل کے متقاضی تب ہوں جب ایسے ہی عناصر ہمارے کرداروں کے اجزا ہوں۔ جب ہم من حیث القوم یہ روش اور رویہ اختیار کر لیں گے تو ہمارے میں سے ہی بہترین رہنما ابھرے گا۔ نام نہاد اشرافیہ بھی کردار اور اطاعت کے روبرو ڈھیر ہو جائے گی۔ ابھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عبوری حکومتوں کو دیکھ بھال کر لگایا گیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ کافی دیکھ بھال کر لگایا گیا ہے۔ یہ فیصلے اور معاملے بھی اصحاب ثروت و طاقت نے ہی طے کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمومی طور پر ان میں سے یا ان کے کوئی کارندے اور ہرکارے جن پر مہر وفاداری ثبت ہو اس کار خیر کے لیے چنے گئے ہیں، اور ایسے ہی یہ جال بنے گئے ہیں۔ دکھاوے کے لیے ایک آدھ سچا اور سچا ہم سے بھی لے کر ایوان اقتدار میں وقتی طور پر سجا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تنابیں بھی ہاتھ میں رکھی جاتی ہیں تاکہ کبھی کہیں اڑی پھڑی کرے تو بیک جنبش ابرو اس کا خیمہ اس کے سر پر ہی گرا دیا جائے۔ دیکھتے جائیے کیسے تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے چلی ہے
اور یاد رکھیے یہ تب تک دہراتی رہے گی جب تک خدائے برتر کو یقین نہ آ جائے کہ اس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال آ گیا ہے۔ کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھے معصوم لوگوں، خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں، ہمیشہ سے اس بارے میں بحث ہوتی رہی ہے کہ آیا مسیحا آ کر مثالی معاشرہ تشکیل دے گا یا ہمیں خود ایسی دنیا بنانی پڑے گی جو مسیحائی دور کے لائق ہو۔ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دوسری بات زیادہ سچی اور قابل عمل ہے۔ ہمیں دور مسیحائی کے لیے خود ہی تگ و دو کرنا پڑے گی، ورنہ یہاں کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، معاشرہ بہتر کر لیں، نظام مضبوط بنا لیں، یہی مسیحا ہے۔